بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس انسان کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فهو على نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی جانب سے دیے گئے ایک فضل اور نور پر ہے، اور بربادی ہو ایسے دلوں کے لیے جو سخت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ محترم حاضرین و حاضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر جو بھی چیز موجود ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ زمین یہ اللہ کا فضل ہے، یہ آسمان اللہ کا فضل ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی دی گئی ہر نعمت، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ انہی احسانات میں سے اللہ تعالیٰ ایک عظیم احسان، اسلام کے احسان کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس انسان کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، کہ اس نے اسلام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد وہ گفتار اور کردار سے سچا ہے، زبان سے کہتا ہے تو دل سے مانتا ہے تو اعضاء سے عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک ایسا بہترین معاملہ کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے دین اسلام کا ایک نور عطا کیا۔ پھر اللہ نے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کے ذکر سے فرق نہیں پڑتا، جنہیں اسلام کی نعمت یاد نہیں رہتی، جنہیں رمضان یاد نہیں رہتا، جنہیں تاقراتیں یاد نہیں رہتی، اور جنہیں علمی مجلسیں یاد نہیں رہتی۔ اللہ نے لوگوں کی دلوں کو ایسا سخت کر دیا کہ انہیں اسلام کی تعلیمات ہیچ نظر آتی۔ یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ادب ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ نے کسی کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو اس انسان کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی وجہ سے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، میرا باپ مسلمان تھا، میرے دادا مسلمان تھے، میرا خاندان اسلام پر تھا۔ یاد رکھیے کہ کسی انسان کا خاندان اسے اسلام دے نہیں سکتا، کسی انسان کے ماں باپ اسے حق پر ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو لہذا ہر چیز کو اللہ کے فضل سے جوڑا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اتنی انگنت نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن کا انسان شمار نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے بدلے اس کا شکر ادا کرے۔ اب اکثر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کبھی چاہ کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جو پاک روزی ہم نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کی روزی پاک نہیں ہے، جس کا کھانا حلال کا نہیں ہے، تو ایسے انسان کا شکر بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنی بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، دعوت دین کے نام پر دن رات نکلے، اگر اس کی روزی حرام کی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے شکریہ کو قبول بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پہلے جو ہم نے حلال دیا اس کو کھاؤ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے شکر کو قبول کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد سب سے بڑا جو احسان ہم مسلمانوں پر ہے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برگزیدہ بندے اللہ کے رسول نہ ہوتے تو اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کس قدر احسان ہے اور آپ کے احسان کو ہم کیسے چکا سکتے ہیں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ لم تمس بنا نعمت ظہرت ولا بطنت، کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جس نعمت کو دیکھا ہے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا غائب ہو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، کہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم مصیبتوں سے بھی بچتے ہیں تو یاد رکھے ہر چیز میں اللہ کے نبی کا حصہ موجود ہے۔
اگر ہم مصیبت سے بچے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے، اور آپ ہی نے ہمیں راہ حق کی طرف لایا ہے۔ تو ہماری ہر نعمت پر جس طرح اللہ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ ہم پر بنتا ہے۔ اور ہم آپ کا شکر کیسا ادا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، آپ کا نام لینے پر، آپ پر درود بھیج کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر سکتے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی اپنی مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری مثال اس انسان کی جیسے ہے کہ جس نے ایک آگ کو لگایا، پتنگے اس میں گرنا چاہ رہے ہیں، وہ انسان اپنے ہاتھ سے ان پتنگوں کو روک رہا ہے کہ وہ پتنگے اس میں نہ گرے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پتنگے اس میں گرنا چاہتے ہیں اور آگ انہیں جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں، میں تمہیں شرک سے بچاتا ہوں، میں تمہیں برائی سے بچاتا ہوں، لیکن تم اس میں گرتے جاتے ہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنا رحم کرتے تھے، آپ کی محبت کتنی تھی کہ بقرعید کا موقع آتا آپ اپنی طرف سے قربانی کرتے، تو آپ قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، ایک احسان نبیوں پر کیا کہ اللہ نے ایک دعا دی کہ وہ مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اور جتنے انبیاء تھے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال دنیا میں کر لیا، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کر رکھا، کہا کہ جس دن لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے گھبرائے ہوئے آئیں گے، اس دن میں ان لوگوں کے لیے اس دعا کا استعمال کرتے ہوئے سفارش کروں گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ لہذا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ اللہ کے نبی کی اس قبول ہونے والی دعا کا حقدار بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان یاد رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح احسان کو یاد رکھتے اس احسان کو آپ جتاتے بھی تھے، یعنی اس احسان کے بارے میں لوگوں کو یاد بھی دلاتے تھے۔ آپ جان لیں کہ وہ انسان بڑا ہی برا ہے جو احسان فراموش ہوتا ہے، جو اللہ کے احسان کو بھول جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھول جائے، اور وہ صحابہ اکرام جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ان صحابہ کے احسان کو بھول جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے اللہ کے فضل کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت پر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو ان صحابہ اکرام کا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو کٹا کر، اپنے گھر والوں کو قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ادب سکھاتے ہوئے کہا کہ ان کا نام لے تو انسان کیا کہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو، ان پر رحمت کی دعا کرنا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ نے دعا سکھاتے ہوئے کہا کہ حقیقی اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کرنا، اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے، یا مراد صحابہ اکرام ہے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کرنا، اے اللہ ان کو بھی معاف فرمانا، اور ان کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کے حقد کو، کسی قسم کی برائی کو نہ لانا، بے شک تیری ذات رؤوف الرحیم ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ صحابہ کے تعلق سے گفتگو کرتے، اللہ نے تو ادب یہ سکھایا ہے، گفتگو کرنا تو چھوڑے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہر مومن کا حق ہے، لیکن اس حق کو پامال کر کے کوئی صحابہ پر گفتگو کرے، یاد رکھے وہ کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے۔ صحابہ بڑے معزز ہیں اللہ کے نزدیک، اور جو آدمی صحابہ کے مقام کو گراتا ہے، یاد رکھے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے احسان کو یاد رکھتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اور اللہ کے نبی نے ہر کسی کے احسان کو یاد رکھا۔ سب سے بڑا احسان لوگوں میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تھا، وہ آپ کی پہلی اور پیاری بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں، آپ کا سہارا بن جاتی ہیں، مال کے ذریعے آپ کی مدد کرتی ہیں، آپ دین اسلام کی نعمت لے کر آتے ہیں، آپ گھروائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو تسلی دیتی ہیں۔ بڑی عقل مند سمجھدار عورت تھی کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کا سہارا بنتے ہیں، لیکن یہ حضرت خدیجہ وہ تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کو سہارا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا مسلمان اس روئے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ ان سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، زمانوں گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب قربانی کرتے، قربانی کا گوشت آتا، اس گوشت کا سب سے پہلا حصہ آپ اپنی بیوی جو انتقال
کر چکی ہیں حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت نے باہر سے آواز لگائی، زور سے سلام کیا، اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار یہ حالہ بنت خویلد ہے۔ اتنی خوشی، وہ کون تھی؟ کوئی اور نہیں، حضرت ختیجہ کی بہن تھی، بیوی سے محبت تھی، مگر اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کی سہیلیوں سے بھی اور ان کی بہن سے، اللہ کے نبی کہتے اللہم حالہ بنت محمد، اے میرے پروردگار تیرا احسان ہے کہ یہ حالہ بنت محمد ہے۔ اللہ کے نبی اڑتے ہیں، ان کا استقبال کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم مجھے نبی کی بیویوں میں کسی سے اتنی غیرت نہیں ہوئی جتنی غیرت اس عورت سے ہوتی تھی جو اپنے قبر میں سو گئی۔ بوڑھی عورت قبر میں چلی گئی لیکن اس قبر والی سے مجھے غیرت ہوتی تھی، کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی کے سامنے ان کا ذکر آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اتنی دعائیں دیتے اور اللہ کے نبی ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو لوگوں کے احسان کو اس قدر مانا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو لوگوں کا زبان سے شکریہ ادا نہیں کر سکتا، یاد رکھیے ایسا انسان اس قابل بھی نہیں رہتا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ لہذا آپ کہا کرتے تھے کہ من صنع علیکم معروفا فکافئوہ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کرو، اگر تمہارے ساتھ اس نے برابر کا معاملہ کیا اس کے ساتھ بھی برابر کا معاملہ کرو، اگر تمہاری اتنی طاقت و بساط نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے اس کی بخشش مانگو اگر اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو یاد رکھا کرتے تھے، آپ نے احسان کو یاد رکھا، ہر اس انسان کے احسان کو یاد رکھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اگر آپ کی ذات پر کسی نے احسان کیا تو اللہ کے نبی نے یاد رکھا، یہاں تک کہ کافر حضرات، کافر جو دنیا سے چلے گئے جہنم کا ایندھن بن گئے، اللہ کے نبی ان کے بھی احسان کو یاد رکھتے تھے اور آپ نے زبان سے اقرار کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، آپ کو مجبور کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف چلے گئے، آپ نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہا، طائف والوں نے آپ کی بات نہ مانی، اپنے اوباش بچوں کو لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا، گویا مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت زید تھے، واپس آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں داخل ہونے کے لیے کوئی امکان نہیں تھا، ضروری تھا کہ آپ کسی کی پناہ لیں، کسی کے انڈر میں جائیں اور وہ آدمی آپ کی ضمانت لے گا تب آپ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک شخص کو یاد کیا جس کا نام عدی بن حاتم تھا، کافر تھا، غیر مشرک تھا۔ اللہ کے نبی عدی بن حاتم کے پاس، مطعم بن عدی کے پاس پیغام لکھ کر بھیجتے ہیں کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی اللہ کے نبی کو جانتا تھا، آپ کو پہچانتا تھا۔ مطعم بن عدی کہتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے یا آپ میرے انڈر آنا چاہتے ہیں، میرے ماتحتی میں آنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہاری ماتحتی میں آنا چاہتا ہوں۔ مطعم بن عدی اپنے اولاد کو بلاتا ہے، اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے، اپنے خاندان والوں کو بلاتا ہے اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر اعلان کرتا ہے اے مکہ والو سنو، یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ان کو میں نے پناہ دی ہے، لہذا جس نے ان کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے ہاتھ لگایا، جس نے ان کو ستایا اس نے میرے بچوں کو ستایا، جس نے انہیں ستایا اس نے میرے خاندان کو چھیڑا، لہذا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مطعم بن عدی نے آپ پر احسان کیا اور اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو کب یاد رکھا؟ جب مسلمانوں کی پہلی لڑائی ہو گئی، مطعم بن عدی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بدر کی پہلی لڑائی ہوئی، 70 لوگ قید بنا کر لائے گئے، 70 لوگ قید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ 70 جو قید بن کر آئے ہیں اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان کی سفارش کرتا میں بغیر کسی بات کو سنے ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ مطعم بن عدی کا احسان تھا اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کو یاد رکھا۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب، کتنے احسانات ابو طالب نے نہیں کیے، آپ کے سہارا بنے، یہاں تک کہ لوگوں نے جب اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کیا، بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو سب سے پہلے بائیکاٹ میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والے آپ کے چچا تھے، لہذا 3 سال شعب ابی طالب میں رہے، لوگوں سے کٹ کر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب انہوں نے اتنے سارے احسانات کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَضَحْضَاهِ مِن نَار، کہ میں نے ابو طالب کو جہنم کے اندر دیکھا، وہ جہنم کے اندر جل رہے تھے، پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اتنے احسان مجھ پر کیے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے پر ہوتے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ایک مشرک کو دیا جائے گا اور مشرک کون ہوں گے؟ ابو طالب ہوں گے، آپ کے چچا ہوں گے۔
اللہ کے نبی کے ساتھ اتنے احسان کیے، حق یہ تھا، انصاف یہ تھا کہ عام مشرکوں کی طرح وہ بھی جہنم کے ایندھن بنتے، لیکن اللہ کے نبی کے احسان کے بدلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی۔ آپ کے احسانات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جبکہ وہ شرک پر مرے۔ وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ ان کے پیروں میں آگ کے جوتے لگا دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان یاد رکھنے میں اور احسان کا بدلہ دینے میں آپ کی مثال ایک زندہ شخص کی مثال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی کے بہت سارے دروازے تھے، مسجد ایک ہے لیکن دروازے الگ الگ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک حضرت ابوبکر کا دروازہ تھا، ایک حضرت عمر کا تھا، مختلف دروازے تھے، اور ایک دروازہ اللہ کے نبی کا تھا، تو لہذا ہر کوئی دروازے سے داخل ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازے مسجد کے زیادہ ہو گئے، سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، لیکن آپ نے کہا کہ ما من باب الا سد الا باب ابوبکر، آپ نے کہا کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے لیکن یہ دروازہ جس سے ابوبکر صدیق داخل ہوتے ہیں اس دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا۔ سارے دروازے بند ہو گئے، یہ دروازہ کھلا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، حضرت ابوبکر رونے لگے، حضرت ابوبکر رونے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کس لیے؟ تو آپ نے کہا اے ابوبکر، اس روئے زمین پر اگر کسی کی صحبت نے، اگر کسی کے مال نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ پہنچایا تو وہ تم ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو میں نے اپنا دوست خلیل نہ بنایا ہوتا تو اس دنیا میں اگر کوئی میرا دوست ہوتا تم ہوتے، لیکن اسلامی اخوت یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے احسان کو یاد رکھا۔ حضرت ابوبکر کا خاندان یہ نبی کے لیے فدا تھا، ایک آپ کی بیوی تھی، دوسری حضرت اسما تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ کیسی خدمتیں انہوں نے ہجرت کے وقت نہیں کی، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات کو یاد رکھا۔ اس کے علاوہ انصاری صحابہ نے کتنا بڑا احسان اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی مکہ میں مجبور تھے، ستائے جا رہے تھے، بیت عقبہ اولا کے وقت چند انصاری صحابہ آتے ہیں، آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، ہم لڑنے والے ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، مدینہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے، آپ رات میں بھاگ کر نکل رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کا وہ شہر جس نے آپ نے 50 سال سے زیادہ کی زندگی گزاری، اب اسے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا دل بالکل مایوس ہو گیا، آپ رونے لگے۔ تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ رب جس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی ہے، وہ رب آپ کو دوبارہ لوٹائے گا۔ یہ آپ کا شہر آپ ہی کا ہوگا، آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے، انصاری صحابہ نے نبی کی حمایت کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًا مِّنَ الْأَنصَارِ۔ اللہ کے نبی نے انصاریوں کے احسان کو یاد رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ہجرت ہے، اس کی وجہ سے میں مکہ کا ہوں، اگر یہ ہجرت نہ ہوتی، مجھے آپشن دیا جاتا کہ آپ کس قوم میں اپنے آپ کا شمار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں انصاریوں میں سے ہوتا، میں اپنا شمار اپنی نسبت انصاریوں کی طرف کرنا پسند کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ فِي وَادِيَ وَالْأَنصَارُ فِي وَادِيَ لَسَلَكْتُ فِي وَادِيِ الْأَنصَارِ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر سارے دنیا کے لوگ ایک وادی میں چلے اور انصاری صحابہ ایک وادی میں چلے تو میں اس وادی میں چلنا پسند کروں گا جس وادی میں انصاری صحابہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسان کو یاد رکھا کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا زماد الازدی، اس کا نام تھا۔ جب وہ مکہ میں آیا تو لوگوں نے زماد الازدی کو بتایا کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اسے جادو کا اثر ہے۔ زماد الازدی یہ رقیہ کرتا تھا، تو لہذا اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہ شخص ہے جو پاگل ہو چکا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ معاملے میں اچھا ہے، کیوں نہ میں اس پر رقیہ کروں اور اس کے جادو کو ہٹا دوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے۔ زماد الازدی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کو جادو کا اثر ہے، میں نے سنا ہے کہ جادو کا اثر ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ پر رقیہ کروں تاکہ آپ پر یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات کو پڑھ کر سنایا۔ زماد الازدی کو سنتا رہا، کہا کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ دہرائیں۔ اللہ کے نبی نے انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا تو زماد الازدی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کا کلام سنا ہے
لیکن جتنی مٹھاس آپ کی زبان میں اور اس الفاظ میں ہے ایسی مٹھاس میں نے نہیں دیکھی. آپ تو پاگل ہو نہیں سکتے. آپ ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد زماد الازدی کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, کیا اپنی قوم والوں کی طرف سے بھی میں بیعت کر سکتا ہوں؟ ان قوم والوں تک میں اسلام کو پہنچاؤں گا, آپ کا پیغام پہنچاؤں گا, کیا ان کی طرف سے بیعت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ مسکرانے لگا. آپ کہنے لگے, کیا اس بات کی گارنٹی لیتے ہو کہ اپنی قوم تک دعوت پہنچاؤ گے اور ان کی طرف سے تم بیعت کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد الازدی پر بیعت کی. یہی زماد الازدی تھے کہ گئے جا کر اپنی ساری قوم والوں کو مسلمان بنا ڈالا, سارے قوم والوں تک اسلام کو پہنچا دیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک یمن کی طرف 100 سے زیادہ صحابہ کو بھیجا. وہاں صحابہ گئے تو انہوں نے ایک قوم پر حملہ کیا اور اسے سامان کو صحابہ نے لوٹ لیا, سامان کو لے لیا. اب وہ سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کس قبیلے کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ ازد قبیلے کا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ زماد کے قبیلے کے لوگ ہیں. آپ نے کہا یہ زماد کے قبیلے کے لوگ ہیں, لہذا ان کے ساتھ کوئی آدمی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. جو سامان تم نے زماد ازدی رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے لیا سب واپس کر دو. اللہ کے نبی نے ان کے احسان کو یاد رکھا کہ انہوں نے دین کی مدد کی تھی. ایک آدمی مسلمان ہو گئے, ساری قوم کو مسلمان بنایا, لہذا اس قوم کے اچھے اور برے کسی کا سامان لوٹا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو یاد رکھا. ایک مشرکہ عورت تھی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سفر پر تھے, صحابہ اکرام سو گئے, سورج اتنا اونچا ہو گیا کہ صحابہ کو احساس نہ ہوا. جب صحابہ بیدار ہوتے ہیں تو پانی کی دقت اور قلت کا شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اور ایک صحابی کو تیار کرتے ہیں, کہیں کہ جائیں پانی تلاش کر کے لائیں. اب حضرت علی اور ایک صحابی نکل گئے, پانی کو تلاش کرنے لگے. جب وہ کئی دور تک گئے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر تھی اور اونٹ کے دونوں جانب اس نے پانی کے مشکیزیں بھرے تھے. تو لہذا اس عورت کے قریب گئے, کہا کہ یہ پانی تم کہاں سے لائی ہو؟ تو اس عورت نے کہا آج سے ٹھیک یعنی ابھی جو وقت ہے کل اسی وقت پر اس پانی کی کنویں پر تھی, گویا 24 گھنٹے کا عرصہ ہو گیا, اتنی دور سے میں پانی لے کر آئی ہوں. تو کہا کہ چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو اس عورت کو لے کر آئے. تو عورت کہتی ہے کہ کہاں جانا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے. تو عورت کہتی ہے کہ یہی وہ صابی ہے, یہی وہ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, یہی ہے جس نے نئے دین کو پیش کر دیا, کیا اس کے پاس جانا ہے؟ کہا کہ ہاں. لہذا لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کو پیش کیا گیا. اللہ کے نبی نے دونوں مشکیزوں کو اتارنے کا حکم دیا. آپ نے صلاۃ والسلام نے اس سے پیا, وضو کیا. آپ نے قوم والوں سے کہا کہ لو پانی پیو. لہذا صحابہ آتے گئے, انہی دونوں مشکیزوں سے پانی پیتے گئے. وہ مشرکہ عورت کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا کرا. یہاں تک کہ ایک صحابی اسی مجلس میں ایسے تھے جو صحابہ سے دور کھڑے تھے, ناپاک تھے, غسل کرنے کی ضرورت تھی. لہذا اللہ کے نبی نے انہیں بھی بلایا, کہا کہ پانی لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. ساری قوم والوں نے پیا. وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ جتنا پانی تھا اتنا ہی پانی باقی رہ گیا تھا. اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اللہ کے نبی نے دوبارہ انہی مشکیزوں کو رکھ دیا. سارے صحابہ نے پانی پی لیا, جانوروں کو پلا دیا گیا, پانی کو بھر لیا گیا, جیسا کا پیسہ پانی ویسے ہی باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت نے ہم پر احسان کیا ہے, لہذا اس کے لیے کھانے کو جمع کیا جائے. سارے صحابہ کے پاس جتنے قسم کے کھجور تھے, کھانا تھا, سب کو ایک بڑی چادر کے اندر جمع کیا گیا. اللہ کے نبی نے سارا اٹھا کر اس عورت کو دیا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ما زدنا من مائک شیئا ولکن اللہ الذی سقانا. اے عورت سن لو کہ تمہارے پانی میں سے کچھ کم نہیں ہوا ہے, جو ہمیں ملا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا ہے. وہ عورت پلٹ کر آئی, اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے اور خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے. اس کے اولاد پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, آپ تو کبھی ایسی خاموش نہیں رہتی. وہ عورت کہتی ہے کہ وہ آدمی کو تم جانتے ہو جس کو بے دین کہا جاتا ہے, اس نے کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا. کہنے لگی کیا ہوا؟ سارے قصے کی وہ عورت سنانے لگی اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نبی پر میں ایمان لاتی ہوں, اس کا جو معجزہ تھا میں اس کو دیکھ کر ایمان لاتی ہوں. وہ عورت مشرکہ مسلمان ہوئی اور اس نے اپنے گھر والوں کو مسلمان بنایا. بعد میں بتایا جاتا ہے کہ مشرکین بھی اس عورت سے غیرت کرتے تھے, اس عورت سے کیا احتراز کرتے تھے, کیونکہ یہ عورت ایسی تھی جو کمزور تھی, جو پانی ڈھوتی تھی, لیکن مسلمان ہوئی اور اس نے گھر والوں کو کیا ہے اسلام کی دعوت کو پہنچایا تھا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نبی کی سیرت تھی کہ آپ لوگوں کے احسان کو اس قدر یاد رکھتے تھے, تو ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کے
کے نبی کے احسان کو یاد رکھے، صحابہ کے احسان کو یاد رکھے، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی کا احسان ہماری زندگی میں ہے تو وہ ہمارے پروردگار کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے رزق کا مالک ہے، ہماری صحتوں کا مالک ہے، اور وہی مالک یوم الدین ہے۔ تو جو انسان اللہ کے احسان کو یاد نہیں رکھتا، ایسا انسان ناشکرا ہوتا ہے، اور ناشکرے لوگ کبھی بھی قیامت کے دن اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں احسان کو یاد رکھنے والا، اللہ کے فضل کو یاد رکھنے والا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر گزار کرنے والا، اور اسی طرح منہج سلف پر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، صحابہ کے احسانات کو یاد رکھ کر صحابہ کے لیے مغفرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔